کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے انسان کے بارے میں کہ جس کی عمر 3500 سال تھی اور ہزاروں سال کے بعد فرعون کی لاش کیسے ملی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں الو ہمیشہ ویران جگہ میں کیوں رہتا ہے؟ اور قوم لوط پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کعبہ میں شیطان کو پتھر کیوں مارا جاتا ہے؟ اور کیا ہوا جب جنات نماز جنازہ پڑھنے آئے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اس شخص کو مسجد سے کس نے اٹھا کر پھینک دیا۔ تو بنے رہیے گا ویڈیو کے آخر تک۔ نمبر 7، اس کا نام عوج بن عنق تھا، جو کہ دنیا کا سب سے لمبا انسان تھا۔ جب یہ سمندر میں کھڑا ہوتا تو سمندر کا پانی اس کے ٹخنے تک ہی آتا۔ یہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر سورج کی گرماہٹ میں بھون کر کھاتا تھا، جس سے اس کی لمبائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، اور کشتی نوح میں سوار لوگوں کے علاوہ طوفان نوح میں بچنے والا ایک واحد شخص عوج بن عنق تھا، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی نوح بنا رہے تھے تو اس نے ملک شام سے ساگوان کی لکڑی اٹھا کر لائی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے طوفان نوح سے بھی محفوظ رکھا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، یعنی 3500 سال کی عمر پائی، اور آخر میں جب اس کا ظلم بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ نمبر 6، تو 1881 میں ایک چور تھا جس کا نام احمد عبد الرسول تھا۔ وہ اکثر دریائے نیل کے پاس چھپے خزانوں کو چوری کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اسے ایک ایسے راستے کے بارے میں پتا چلا کہ جس سے اس کو لگا کہ اس میں کھدائی کرنے سے بہت خزانہ ملے گا۔ پھر اس نے کھدائی شروع کر دی، مگر کچھ دنوں کے بعد اسے وہاں ریسرچ کرنے والوں نے دیکھ لیا اور پولیس کو بلا کر اسے پکڑوا دیا۔ اور جب ان لوگوں نے بھی اسی جگہ کھدائی کرنا شروع کر دی تو اسے اندر سے فرعون کی لاش ملی، اور جب اس لاش پر ریسرچ کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ وہی فرعون ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور یہ فرعون دریا میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ پھر فرعون کی لاش کو میوزیم میں ڈال دیا گیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں یہ فرعون کس نبی کے زمانے میں تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ نمبر 5، تو امام جعفر صادق جو کہ امام حسین کے نواسے ہیں، جب امام حسین اپنے آل و اصحاب کے ساتھ کربلا میں تھے تو ان لوگوں کی ایک جماعت امام حسین کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے نواسۂ رسول، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکو گے۔ تو ان لوگوں کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر امام حسین نے ان کو رکنے کی اجازت دے دی، اور ان لوگوں نے امام حسین اور اہل بیت اطہار پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت، حضرت عباس کی شہادت، حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت علی اصغر کی شہادت، اور 72 جان نثاروں کی شہادت، اور جو ظلم و ستم وہاں ہوا سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے ہی ان لوگوں کو انسانوں سے نفرت ہو گئی اور انسانوں سے دور ویران جگہ میں اداس رہنے لگے۔ نمبر 4، دیکھ سکتے ہیں یہ سارے لوگ قوم لوط میں سے ہے، جو کہ اپنی عورتوں کے علاوہ مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ آسمان سے بڑے بڑے پتھر برسائے گئے تھے، جس کی وجہ سے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور پھر قوم لوط کی بستی کو ہوا میں لے جا کر پلٹا دیا گیا تھا، اور اللہ نے ان لوگوں کو پتھر میں بدل کر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر سبق حاصل کر سکیں، مگر افسوس لوگ پھر بھی غفلت میں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ نمبر 3، تو جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو شیطان بار بار آپ کو بھٹکانے کے لیے آ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار 7 چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر شیطان کو مار کر بھگائے تھے۔ تو جس 3 جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے تھے ان جگہوں پر 3 کھمبے بنا دیے گئے ہیں، اور جب بھی کوئی حج کرنے جاتے ہیں تو مینا میں ان کھمبوں کو شیطان سمجھ کر پتھر مارتے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حج کے ارکان میں شامل ہے۔ تو اسی وجہ سے کعبۃ اللہ کے سرزمین میں شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ نمبر 2، جب ایک اللہ والے کے جنازے کو ایک مدرسے میں کندھا دینے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے مگر بھیڑ بہت ہوتی ہے، جنازے کے پاس سب کا پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان کے بیچ میں انسان کی شکل میں کچھ ایسی بھی مخلوق ہوتی ہے جو دور سے ہی اپنے ہاتھ کو لمبا کر کے جنازے کو چھو لیتی ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ جنات ہیں جنہیں اللہ نے بہت طرح کی طاقتیں دی ہیں، جیسا کہ یہ کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور اپنا ہاتھ بھی لمبا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں انہوں نے کیا۔ اور سننے میں آتا ہے کہ ہر مدرسے کے اندر 40 بچے میں ایک بچہ جنات کا بچہ ہوتا ہے، جو کہ انسان کی شکل میں دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ نمبر 1، تو مسجد کا ادب کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ دیکھ سکتے ہیں جب یہ شخص مسجد میں آ کر سو جاتا ہے اور اس طرح سے کروٹ لینے لگتا ہے جیسے لگتا ہے وہ مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں سویا ہو، تو جنات اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ مسجد میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی عبادت کرتے ہیں۔ معزز دوستو، اسی طرح کی عمدہ قسم کے اسلامک نالجبل فیکٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔